انسان کی زندگی کا سفر جاری ہے۔ اصل زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اس وقت ہم اس دنیا میں ایک عارضی زندگی گزار رہے ہیں، تو آخرت کی زندگی کا انحصار اسی زندگی پر رکھا گیا ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا، موت کے وقت بھی برکت عطا فرمائے گا، قبر میں بھی برکت عطا فرمائے گا، حشر میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اور ہمیشہ کے لیے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اس زندگی میں اپنی خواہش نفس کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارنے والا بن جائے، من چاہی زندگی نہ گزارے بلکہ رب چاہی زندگی گزارے۔ فرمایا کہ وہ شخص بے وقوف ہے، نادان ہے کہ جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ پر امیدیں باندھے، اور عقل مند انسان وہ ہے جو خواہش نفس کو دبا کر رب چاہی زندگی گزارے، وہ عقل مند ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس شخص نے اپنی خواہش نفس کو دبایا، اپنی خواہش نفس پر نہیں چلا، بلکہ وہ اس بات سے ڈرا کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس زندگی میں انسان کے جسم کے تقاضے روح پر غالب ہیں، جسم کے ذریعے سے روح کو فائدہ پہنچتا ہے یا روح کو نقصان پہنچتا ہے۔ اگر اس جسم کے ذریعے نیک اعمال کیے گئے تو روح منور ہوتی ہے، روح خوشبودار ہوتی ہے، اور اگر اس جسم کے ذریعے برے اعمال کیے گئے، اللہ کی نافرمانی کی گئی، گناہ کیے گئے، تو اس جسم کے ذریعے سے روح بدبودار ہوتی ہے اور سیاہ ہوتی ہے، اور اس کا اثر انسان کے اس دنیا کی زندگی پر بھی پڑتا ہے اور موت کے وقت بھی پڑے گا اور قبر میں بھی پڑے گا۔ انسان کے جسم کے ذرات جہاں پہ رہیں وہ انسان کی قبر ہے، اور یہ عالم برزخ ہے۔ عالم برزخ کا مکان، اس کا جو مقام ہے وہ سجین سے لے کر علیین تک ہے۔ سجین جہنم کا حصہ ہے اور علیین جنت کا ایک حصہ ہے۔ یہ جنت کی ہوائیں علیین میں آتی ہیں اور جہنم کی بھڑاس، جہنم کی آگ کی تپش وہ سجین میں آتی ہے۔ نیک روحیں علیین میں جاتی ہیں اور بدکردار روحیں سجین میں جاتی ہیں۔ جب نیک انسان مرتا ہے، ہاں، اور اس کا جو زمانہ ہے وہ موت تک کا زمانہ ہے، یہ نہ نظر آنے والا ایک جہان ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے بہت آسان مثال، بہت آسان، وہ جنات کا وجود ہے۔
لیکن ہمیں نظر کچھ نہیں آتا. ہو سکتا ہے یہاں کچھ فاصلے پر جنات کی لڑائی ہو، وہ ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہوں، گھسن مکہ کر رہے ہوں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا. کسی کو ستا دی یہاں چھت پہ، ہمیں نظر نہیں آتا. لیکن ایک جہان ہے، ہم مانتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہے. اسی طرح انسان کی روح انسان کو نظر نہیں آتی اور جنات کو بھی نظر نہیں آتی. جو انسان یا جو مخلوق انفرا ریڈ میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو وہ آگ سے بنی ہوئی مخلوق کو دیکھ سکتے ہیں. یہ میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا. چنانچہ گدھا جو ہے وہ انفرا ریڈ میں دیکھ سکتا ہے تو وہ جنات کو دیکھ سکتا ہے. کسی ایک روشنی سے بنایا، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی تک سائنسدانوں نے 19 روشنیاں دریافت کی ہیں، اور اللہ جانے کتنی روشنیاں ہیں. اور اللہ نے جس روشنی سے فرشتوں کو بنایا، ہو سکتا ہے وہ ان 19 روشنیوں میں ہو ہی نہ، وہ کوئی اور روشنی ہو جس سے اللہ نے فرشتوں کو بنایا. فرشتے انسان کو بھی دیکھ سکتے ہیں، جنات کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور جنات جو ہے انسان کو تو دیکھ سکتے ہیں، فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، اور انسان روح کو نہیں دیکھ سکتے. فرشتے انسان کی روح کو بھی دیکھ سکتے ہیں. جب انسان کی روح جسم سے جدا ہوتی ہے تو اس روح کی جو صلاحیتیں ہیں وہ اٹھ کر آتی ہیں، وہ اس کے اندر واپس لوٹ آتی ہیں. اس کی صلاحیتیں جسم کے اندر، جسم کے تلبس کی وجہ سے اس کی صلاحیتیں دب چکی ہوتی ہیں روح کی. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جو اللہ والے روحانی محنت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اپنے نظروں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ ان کو کشف القبور بھی عطا فرما دیتے ہیں اور فرشتوں کو دیکھنے کی صلاحیت بھی عطا فرما دیتے ہیں. بسا اوقات نظر آ جاتے ہیں، بسا اوقات نظر نہیں آتے. میرا یہ عنوان نہیں، لیکن یہ ولایت کے لیے دلیل نہیں اور کمال نہیں. ولایت کے لیے دلیل اتباع شریعت سنت ہے. تو انسان کی روح نکلتی ہے اور عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، اور پہلے آسمانوں میں لے جائی جاتی ہے اور وہاں سے پھر لوٹائی جاتی ہے اور جسم کی طرف. اب جسم اس کا چاہے اس کے ذرات کہیں ہوں، وہی اس کی قبر ہے، وہاں لوٹائی جاتی ہے. یہ حدیث سے ثابت ہے. روح کو جسم کی طرف لوٹایا جاتا ہے، لیکن یہ لوٹایا جانا اس دنیا کی زندگی کی طرح نہیں ہوتا. اس کے اندر، جسم کے اندر داخل نہیں ہوتی روح، جسم کے اندر